ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا موضوع روزہ کے مسائل کے حوالے سے ہے، جس پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ روزہ کب فرض ہوا اور اس کی فرضیت کہاں پر ہے۔ دوسرا سوال روزہ کی تعریف، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے سوالات کیے، افطار کا ٹائم کیا ہے، سحری کا ٹائم کیا ہے، اذان کا وقت جو ہے اور سحری کا، اگر افطاری اور اذان مغرب کا ان کے ساتھ آپس میں کیا تعلق ہے، اس حوالے سے ہم نے کافی ساری گفتگو کی۔ روزہ کا کفارہ کیا ہے؟ اگلا سوال مفتی صاحب یہی میں کر لیتا ہوں اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ ہم نے کفارہ کا ذکر کیا کہ روزہ کا کفارہ کیا ہے، تو یہاں پر روزہ کی قضا کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، جہاں پر روزے کی قضا ہے تو اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قضا روزہ ہوتا کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ اور روزے کی قضا اگر آتی ہے تو وہ کون؟ دیکھیے، روزہ قضا دو ہے، ایک تو ایک بندے نے اصلاً رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے وہ قضا کرے گا، جی جی، جس طرح کوئی نماز رہ جاتی ہے تو بعد میں اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کسی بندے نے روزہ رکھا تھا تو توڑ دیا، ٹھیک ہے، اب وہ بھی قضا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ ہو جائے گی، کفارہ۔ بالکل۔ اب روزے کے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ روزے کے قضا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو اس کی گنتی رہ جائے گی، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ میں جہاں پر کتب علیکم الصیام اس سے آگے پورے رکوع میں ذکر فرمایا ٹھیک ہے، کہ جس شخص کے روزے رہ جاتے ہیں، چاہے وہ مسافر کی وجہ سے ہو، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ہو، عورتوں کے ایام مخصوص کی وجہ سے ہوں، یا وہ دودھ پلانے والی حاملہ خواتین، ان ساروں جن کے روزے رہ جاتے ٹھیک ہے، ہیں، وہ رمضان کے بعد ان کی کیلکولیشن جتنے روزے رہ جائیں گے وہ ان کی قضا رکھیں گے، اور اس میں نیت کریں گے کہ وہ کس رمضان کے روزوں کی قضا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس رمضان کے روزوں کی قضا کے حوالے سے بھی سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر ایک بندے کے پچھلے سال کے بھی کچھ روزے رہ گئے، جی اس سال کے بھی روزے رہ گئے، جی، اب وہ روزوں کی قضا کرنا چاہ رہا ہے، اب اس کے پاس 2 سال کے روزوں کی قضا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو جو ہے وہ پوری زندگی اس پہ قضا رہے گی۔ ٹھیک تو ہے، جب وہ قضا کرے گا تو وہ نیت کرے گا کہ میں کس سال کے روزے کی قضا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ جو روزے رہ جائے ان کو سال میں کمپلیٹ کیا جائے، لیکن سم ٹائم بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر پایا تو آئندہ رمضان کے بعد اگر وہ رکھے تو پھر وہ نیت کرے گا کہ تو پھر اس میں وہ روزہ اسی طرح ہی رکھے گا کہ اس کی پہلے نیت کرے گا کہ میں رات کو کہ میں صبح اس کے روزے کی قضا کروں گا۔ اس میں نیت کا بھی ایک مسئلہ آئے گا، جی جی، وہ بھی کہ وہ روزے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں جی جی، تو یہ تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے کہ نہیں ٹھیک رکھنا ہے، تو اس میں ویسے بھی فقہا کا یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی ایک دفعہ نیت ہوگی تو وہ ساری نیت ہوگی، لیکن جو قضا کا روزہ ہوگا اس کے لیے اس کو نیت کرنی پڑے گی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس کو پہلے نیت کرنی پڑے گی، مینشن کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ نفلی روزے رکھتا ہے، عادتاً جمعے کا وہ نفلی روزہ رکھتا ہے یا سوموار کا روزہ رکھتا ہے، اب وہ سوموار والے دن یا جمعے والے دن ہی اپنے روزے کی قضا کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں اس کو مینشن کرنا پڑے گا کہ وہ اپنا نفلی روزہ رکھ رہا ہے روٹین میں یا وہ قضا کا روزہ رکھ جی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو روزے کی قضا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ یہ بھی پوچھ لیتا ہوں فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کہتے کس کو ہے، اور روزے کا فدیہ کیا ہے، اور اس کا ادا کرنے کا طریقہ، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ میرا خیال تو یہی تھا کہ ایک ترتیب سے جو ہے وہ آگے بڑھتے، لیکن چلیں میں اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ فدیہ بیسک جو ہے یہ کفارے کے طور پر، ایک بندہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ایک بندہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو اب وہ کدھر جائے؟ جی ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کفارہ تو ایک بندے پر ہے، تو ایک بندہ تھا، اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ کفارہ کس پر ہے اور فدیہ کس پر ہے، جی، کفارہ کس پر اور فدیہ کس پر ہے۔ اچھا، فدیہ ان لوگوں پر ہے جو اصلاً روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز یاد ہے کہ ایک بندے کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، جی، ایک یہ استطاعت کا نہ ہونا ہے، اور ایک یہ کہ وہ مریض ہے اور دائمی مریض ہے، مسلسل وہ روزے، یا اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہو تو وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، جی، اس کنڈیشن میں فدیہ آئے گا۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ شخص جو روزہ توڑتا ہے اس پر کفارہ ہی ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اس کو کفارہ ہی دینا پڑے گا۔ اب فدیہ کیا ہے؟ فدیہ کے تو ایسے 3-4 اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ منقع ہے، جناب والا کھجور ہے، جو ہیں، گندم ہے، لیکن میں صرف ایک گندم کا ذکر کر دیتا ہوں کہ 2 کلو کے قریب جو گندم ہے یہ فدیہ ہے ایک روزے کا، ٹھیک ہے،
ایک روزے کا. اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا, جتنے بھی مثال کے طور پر کچھ بوڑھے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں, ضعیف ہو جاتے ہیں, وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے, یا جو شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض یوں کہہ لیجئے, یا دمے کے مریض ہیں, وہ روزے اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ جتنے روزے نہیں رکھیں گے ان کی کیلکولیشن کریں گے اور پھر وہ ان روزوں کا فدیہ دے دیں گے پر روزہ جو ہے وہ 2 kg 2 کلو گندم کے اعتبار سے دے دیں, یا اس کی جو ہے وہ نقد جو اس کی مارکیٹ ویلیو وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک آپ بعد میں سوال نوٹ کر لیجئے گا کہ لوگ کہتے ہیں روزے رکھوانا, یہ بندہ روزے نہیں رکھ سکا اس کے وہ روزے رکھ لیں, اکثر ہوتا ہے. ہاں, یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ بعد میں ڈسکشن کرنے والا ہے کہ وہ روزے اپنے ہی رکھے گا, اگر وہ کسی کے رکھے گا تو اپنے اس کے فرائض کدھر جائیں گے. جی ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, انشاءاللہ اس کو آگے جب آپ اپنی ترتیب میں سوال لائیں گے تو اس کو میں ڈسکشن کروں گا. تو فدیے کے اعتبار سے جو جواب تھا وہ یہی ہے کہ ایک گندم جو ہے وہ کم از کم 2 کلو گندم ایک روزہ, اور یا پھر اس کی جو مارکیٹ ویلیو وہ اس کا فدیہ ادا کے. لیکن اس میں پہلے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کون بندہ ہے جس کے روزوں کا فدیہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, روزہ قضا ہو گیا, روزہ قضا ہو گیا تو اس کا فدیہ جو ہے ہمارے دینی حوالے سے وہ کب کیسے ادا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ آپ نے بڑا دلچسپ کیا. ہمارے جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں وہ روزے قضا کرنے کے بعد ان کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. روزے کی قضا کا فدیہ نہیں ہوتا. اللہ, یہ بات یاد رکھنے والی. جی, فدیے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ اب آئندہ جو لائف ہے اس میں یہ فائنل ہو جائے کہ اب یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اب یہ بیماری کی وجہ سے ہوگا. اب ایک بندے نے روزہ چھوڑ دیا, وہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, روزہ اس نے چھوڑ دیا ہے, لیکن یہ کہ اس کی بیماری جو ہے وہ وقتی ہے, ہو سکتا ہے وہ ہفتے 2 بار ٹھیک ہو جائے, وہ فدیہ نہیں دے گا, وہ روزے کی قضا کرے گا. بالکل. لیکن ایک وہ بندہ جو اصلاً اب روزے رکھ ہی نہیں سکتا, وہ مریض ہو گیا یا یوں کہہ لیے ضعیف ہو گیا, اب اس کے وہ کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہو سکتا, اب وہ روزے کا فدیہ دے گا. یہ ڈفرنس ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ بندہ جو وقتی بیمار ہے اس کی قضا میں ادا ہوگی. بالکل ٹھیک. اور وہ بندہ جو مستقل مریض ہو گیا اس کی قضا کا فدیہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا, اس کی قضا کا فدیہ. اور یہ فدیہ یہ نہیں کہ وہ خود دے, اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کے مال سے اس کا فدیہ اسے والا ولی بھی فدیہ دے. اللہ, یعنی کہ اگر فدیہ دینا ہے یا قضا کرنی ہے تو اس میں کوئی مخصوص وقت نہیں کہ فوراً رمضان کے بعد ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جس طرح صدقہ فطر ہم دے دیں اسی طرح فدیہ بھی جو ہے پہلے, تاکہ کسی کا فائدہ, اور اگر نہیں تو پھر جب بھی اس کے پاس ہو وہ دے. ٹھیک ہوگا. ناظرین, اس سے قبل کہ میں اگلے سوالات کی جانب بڑھوں, میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں. ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی صاحب, آپ کے شاگرد خاص میاں مظہر علی چشتی صاحب, آپ حسین نقیب محفل تشریف فرما ہے. جی, کون سا کلام پیش فرما؟ میں چاہتا ہوں جو آپ کے وہ استاد سیدہ حلیمہ پاک آپ کے حوالے سے وہ ایک کلام پڑھا کرتے ہیں, اگر وہی کلام شامل کر لیں تو کیا ذہن ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ اور اس کے رسول کے فضل کے بعد بزم سیف اور رضوی پروڈکشن کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ میرے علاقہ میں آپ کا پروگرام دیکھا جاتا ہے اور کافی دوستوں نے بھی مجھے یہ حکم دیا کہ ہمارا بزم سیف کی پوری ٹیم کو سلام بھی پیش کرنا ہے, جن میں ہمارے مجاہد عباس صاحب ہیں, مار عدیل حسن ہیں, اور صاحبزادہ پیر سید محمد حسام الدین چا صاحب ہیں, سجادہ رشید آستانہ علیہ نواں کوٹ شریف. تو ان کا سلام پیش کرنے کے ساتھ ہی میں کلام پیش کرتا ہوں. اتنا نہیں کہ بس ہمارے حضور ہیں, اتنا نہیں کہ بس ہمارے حضور ہیں, ہم کو ہماری جان سے پیارے حضور ہیں. ہم کو ہماری جان سے پیارے حضور ہیں, اور 70,000 سال میں چمکے جو ایک بار, 70,000 سال میں چمکے جو ایک بار, جبریل ہے گواہ وہ تارے حسین ہیں, وہ تارے حضور ہیں. جبریل ہے گواہ وہ تارے حضور ہیں, اور رحمت سے ان کی ایک بھی کونا نہیں بچا. قبلہ مفتی صاحب, رحمت سے ان کی ایک بھی کونا نہیں بچا, غالب زمین پہ سارے کے سارے حضور ہیں. غالب زمین پہ سارے کے سارے حضور ہیں. اور صاحب بھائی کافی یہی ہے بات تسلی کو حشر میں,
काफी यही है बात तसल्ली को हश्र में हम सब हुजूर के हैं हमारे हुजूर हैं, हम सब हुजूर के हैं हमारे हुजूर हैं। और कितना डराएगा मुझे दरिया हयात का, कितना डराएगा मुझे दरिया हयात का, अजहर मुझे पता है किनारे हुजूर है। और जो कलाम आपने हुक्म फरमाया, वाह हलीमा तेरे ते करम हो गया, वाह हलीमा तेरे ते करम हो गया है, तेरा हर दुख ते गमज खत्म हो गया है, तेनू मिलिया है सब सदका सरकार दा, सोने मदनी मिठन आका मनठार दा, किड्डा लुटे खजाना खुदा पाक दा, लेके झोली दे विच साईं लौ लाख दा, इतनी किस्मत इनायत तक कीती होसी, आरज़ुआं मुहब्बत तक कीती होसी, मुस्तफा दी ज़ियारत तक कीती होसी, तेरी अखियां इबादत तक कीती होसी। और कितना मंजर तिलावत दा प्यारा होसी, चेहराए मुस्तफा दा सिपारा होसी, आमिना माई बोली सी ऐ सादिया, कुंजी कुल वाली ऐला तू लै सादिया, मंगले तू हुण चुप ना रह सादिया, आखे दाई आखे दाई आखे दाई मैं किस्मत जगाई वैंदियां, सारी धरती दा चानन मैं चाई वैंदियां, दाची उत्ते जदों शाह सवार आ गया, ओदी ढलदी उमर ते निखार आ गया, ओदी ढलदी उमर ते निखार आ गया, दाई हलीमा दे दिल विच करार आ गया, जिदे घर अल्लाह सोहने दा यार आ गया, झूला इन्हां दा कुर्सी झुलेंदे होसन, पक्खा जिबरील वर्गे झलेंदे होसन, झूला इन्हां दा कुर्सी झुलेंदे होसन, पक्खा जिबरील वर्गे झलेंदे होसन, चन खिडौना होवे जेदा बचपन दे विच शेर इज्जत चढ़ावन लड़कपन दे विच झाड़ू देवन मलाइक दी मस्कन दे विच है, बहार अज हलीमा दे गुलशन दे विच ओनू दीवा भी बालन दी कोई लोड़ नहीं, हुण हलीमा दा जग उत्ते कोई जोड़ नहीं, हो के दाई हो के दाई हो के दाई ये जुर्रत करेंदी होसी, कमली वाले दा मुंह भी चुमेंदी होसी, कमली वाले दा मुंह भी चुमेंदी होसी, ना अमीरां दिए ना गरीबां दिए, गल खिजर सारी चंगिया नसीब। क्या बात, क्या बात। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारक क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321 669 6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321 361 3233, मोहम्मद एहसानुल हक 0300 4389 180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारक क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव वेलकम बैक नादरीन। रोज़ा के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। आइए सवालात शामिल करते हैं। किबला मुफ्ती साहब, अक्सर व बेशतर लोग जो हैं वो जानबूझ कर रोज़ा छोड़ देते हैं। सेहत भी ठीक है, मामलात भी ठीक है, हट्टे कट्टे हैं, मैंने देखा है, रोज़ा नहीं रखा, खा पी रहे हैं। तो इसके हवाले से हमारा जो दीन है वो क्या कहता है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? अच्छा देखिए, जहाँ पर इसकी सज़ा है वो तो एक अलग है जी, कज़ा एक अलग है, ठीक है, लेकिन जो इसकी बरकत और इसका सवाब है जी, उसी के हवाले से एक छोटी सी हदीस शरीफ जो है वो अर्ज़ कर देता हूँ, उसका मफ़हूम, ताकि समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स रमज़ान का एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ दे और उसके बाद वो एक ज़माना, दहर का लफ्ज़ इस्तेमाल है, अल्लाह अकबर, ज़माना,
साल जमाना नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही, याद एक रखिए। जमाना, एक जमाना। फरमाया अगर वो एक दहर रोजे रखता रहे अल्लाह तो वो उस कमाल और उस जो सवाब है उसको नहीं पा सकता जो रमजान के एक रोजे का है। अल्लाह, अब अंदाजा कीजिए कि जमाना जो लफ्ज है इसकी जी। आप क्या तशरीह कर सकते ठीक हैं है, कि हमारे बचपन का ज़माना, वो तब कहेंगे कि जब जनाबे वाला आप उस वक़्त में चले जाएं जब कोई आप जो आपके सामने बचपन वाला हो। बिल्कुल ऐसे ही, औलाद अपने वालिदैन अपनी औलाद को कहे कि तुम्हारा बचपन क्या, हमारे बचपन का ज़माना। ठीक है। तो ये कह लीजिए कि एक नस्ल गुजर जाए जी जी, तो उसी को ज़माना कहते हैं। अल्लाह, तो यूं एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ देना, इसकी सज़ा, इसकी कज़ा, वो अलग सारी बहसें हैं जी, लेकिन जो उसकी बरकत तो इसका सवाब है वो आप सोच ही नहीं सकते कि इस हदीस के मफहूम में जितने मर्जी रोज़े रखे जाएं वो कमी पूरी नहीं होती। ठीक हो गया। बहुत अच्छी गुफ्तगू, यकीनन मुख्तसर वक्त में। चले, ये तो हो गया कि एक जानबूझ कर रोज़ा बंदा छोड़ता है। एक सचमुच में कोई शख्स जो है वो बीमार है तो उसके लिए बीमारी की हालत में वो रोज़ा जो है रख सकता है या नहीं रख सकता, हमारा दीन क्या कहता है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? मैं तो यहाँ कहता हूँ कि पहले ये भी डिफाइन किया जाए कि बीमारी है क्या, बिल्कुल ठीक है, बीमारी कहते किसे हैं जी जी, और कौन कहे तो बीमारी है। ठीक है, ये सवाल है आज की जिदी। आजकल तो हम दो साथी को हाथ पकड़ा के पूछते हैं कि मेरी बीमारी है कि नहीं है, तो वो भी कह देता है। ठीक ये नहीं, फिक की किताबों में आप जहाँ भी इल्लत बीमारी की वजह से कुछ अहकाम शरीयत जो हैं उनकी रुखसत है, या यूँ कह लीजिए वो किसी वक़्त तक जो है वो बंदे पर उनकी फर्जियत साकित हो जाती, वो बीमारी जो है उसको बीमारी डिक्लेयर कौन करेगा? ठीक है, सिर्फ तबीब नहीं, जी जी, सिर्फ माहिर तबीब नहीं, बल्कि वहाँ शर्त है मुत्तकी हो। अल्लाह अकबर, मुत्तकी अच्छे, हो। माहिर होना भी एक शर्त है, जी जी, तबीब होना भी शर्त है। वहां पर शर्त है कि वो मुत्तकी परहेजगार हो, जिसको इस बात का पता हो कि बीमारी तो है लेकिन ये रोजा छोड़ने का कितना नुकसान है। ठीक है, जब वो इस खौफ वाला बंदा आपको रिकमेंड करेगा तो फिर उसको बीमारी कंसीडर करेगा। बिल्कुल ठीक, अब ऐसी सूरत जब आ जाए तो इसी जहां पर हमने कुतिबा अलैकुमुस्सियाम पढ़ा है तो वहां अल्लाह ताला ने फरमाया वो शख्स जो बीमारी की सूरत में है या मुसाफिर हैं तो वो उनकी गिनती जो है वो बाद में कज़ा कर ले, इसमें जो है वो कफारा नहीं आएगा। लेकिन ये वो सूरत है जब वक्ती बीमारी हो, बिल्कुल ठीक, तो फिर आप उसकी कज़ा करें। अगर वो दायमी मरीज है तो फिर उसका ज़ाहिर फिदिया देगा, वो उसकी कज़ा तो कर नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इससे कबल के मैं अगले सवालों की जानब बढ़ूँ, इसमें एक और सवाल मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। जैसा पहले आप गुफ्तगू फरमा रहे थे उसी में से एक छोटा सा सवाल है कि अक्सर बेशतर लोग जो होते हैं ना वो रोज़ा खुद नहीं रखते, तो कहते जी मैंने अपनी जगह पे किसी और को रखवा दिया है, तो इसके हवाले से हमारा दीन क्या कहता है? अच्छा, ये भी मसला है, रखने वाले भी उसी तरह ही करते हैं, रखवाने वाले भी उसी तरह करते हैं। हमारे उर्मी ऐसी मिसाल मैं आपको देता हूँ, अल्लाह ना करे कि आप जो है वो आपको कोई मसला है दायमी, आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप मुझे कहते हैं जी मैं आपको रोज़े रखवा रहा हूँ, ठीक है, अब वो आप पर भी फ़र्ज़ है, मुझ पर भी फ़र्ज़ है जी। अगर तो मैं आपकी नियाबत करके आपके रोज़े रख लेता हूँ, जिस तरह एक हदीस शरीफ में है कि अगर किसी से रोज़े छूट जाएं तो उसका वली उसके रोज़ों की कज़ा करे। अल्लाह, उसका बाद में कई उलमा ने यह भी फरमाया है कि इससे मुराद फिदिया ही है। लेकिन अगर उसका मफहूम भी ले लिया जाए कि एक बंदे के रोज़े छोड़ गए हैं तो वो दूसरा उसके रोज़े रखे, तो उसके अपने फ़र्ज़ किधर जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि रोज़े रखवाने का मतलब कि मैं नहीं रख सकता वो उसको रोज़े रखवा रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो रोज़े रख नहीं सकता, उसका फिदिया अदा करेगा, और वो राशन ना होने की वजह से रख नहीं सकता, वो उन फिदिया से अपना रोज़े उनके अपने अपने ही होंगे। बिल्कुल, वो राशन ना होने की वजह से रख नहीं सकता था तो उसको फिदिया मिल गया तो वो अपने रोजे अदा कर रहा है, और वो बीमारी की वजह से रोजे रख नहीं सकता, वो फिदिया अदा करेगा तो उसके रोजे यानी कि सवाब मिलता रहेगा, फराइज अदा नहीं होंगे। नहीं, अब इस सूरत में तो हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स इसलिए रोजे रखता है कि उसने मुझे फिदिया दिया, वो रोजे नहीं रख सकता, तो अब इसमें उस बंदे के जो अपने फर्ज हैं वो उसके ऊपर जाते रहेंगे, वो गुनाहगार होता रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर वापस आते हैं मौजू पर, जैसा कि गुफ्तगू हो रही थी बीमारी की सूरत में क्या हुक्म है, तो मैं ये भी सवाल शामिल कर लेता हूँ, बल्कि काफ़ी सारे सवाल आते हैं, लोगों ने हमें जो सवाल किए हैं तो मैं उनमें से चंद सवालात करना चाहता हूँ। यकीनन आप बहुत प्यारी गुफ्तगू, थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर रहे हैं, जवाब अच्छे दे रहे हैं। शुगर और दमा, अक्सर मैंने देखा है कि लोग जिनको शुगर होती है ना वो कहते हैं हम भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, तो शुगर और दमा की सूरत में हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि इसमें इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो कमी कुताई में या गफलत में पड़े हुए हैं जी। ये जो रिकमेंडेशन है किसी बंदे को कि आप बीमार हैं,
اس ریکمنڈیشن میں ایک چیز بھی اور فقہا نے ذکر کی ہے، اس صورت میں کہ اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو یا اس کی جان جانے کا خطرہ لاحق ہو، تو پھر واہ واہ ٹھیک ہے ٹھیک یہ ہے میں جو نقطہ پیش کر رہا ہوں، بالکل اس کو جان جانے کا خطرہ لاحق ہو بالکل یا اس کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کون ریکمینڈ کرتا ہے، کون سا اسے ماہر کر سکتا ہے؟ ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں جناب والا کسی اور لیبارٹری سے، اب لوکل ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں ریکمنڈیشن دے رہا ہے، تو وہ کیسے ہم اس کی جو فرضیت ہے یا اس کی رخصت ہے وہ کہاں تک پہنچ جائے گی؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب رمضان آئے تو ماہر ڈاکٹر سے اور متقی ڈاکٹر سے دوبارہ جا کے ملیں کہ میری کنڈیشن اب چیک کریں، اب میری کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے، چھوڑ کے رکھ سکتے، بالکل ٹھیک، لیکن وہ ایک ہی جنبش قلم میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ بیمار ہیں، آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب دونوں کو دینا پڑے گا، اس کو بھی دینا پڑے گا جو ڈاکٹر جاہل کے پاس گیا، اور اس ڈاکٹر کو جس نے جناب والا بغیر مہارت کے اور بغیر تقوی و پرہیزگاری کے یہ جواب دے دیا، وہ بھی جواب دے گا۔ بالکل اس لیے ٹھیک ہے، پہلے تو یہ چیز ہمیں فائنل کرنی پڑے گی کہ اب یہ شوگر کا مسئلہ جو ہے یہ کس لیول پر ہے۔ جی اگر تو وہ اسی لیول پر ہے جہاں بیماری بڑھ جاتی ہے یا جان جانے کا خطرہ لاحق ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ وہ دائمی مریض ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے روزے جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ یوں چھوٹ ہے یا رخصت، وہ قضا تو نہیں لیکن اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ فدیہ ٹھیک ہے، اسی طرح دمے کے مریض بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ دمے کے مریض ہیں کہ جو ہیں تو دمہ لیکن وہ اتنا ہے کہ وہ روزے کا وقت گزار سکتا ہے، اور ایک دمہ وہ ہے جس میں انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر آپ کا دن گزرتا ہی نہیں۔ جی جی تو اگر وہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن ہے کہ بھائی آپ اگر روزہ رکھیں گے مسلسل تو یہ مسئلے آ جائیں گے، تو پھر اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ انہیلر یوز نہیں کرے گا، اس پر جو روزے ہیں وہ ان کا فدیہ ادا کرے گا، یہ اس صورت میں بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن سب کے بنیادی پوائنٹ میں صاحب بھائی یہی، ہم بھی دنیا جو ہے وہ گھومتے رہتے، یہ جو ریکمنڈیشن ہے نا یہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس جس طرح جھوٹے وکیل تو دوسرے معاملات ہم کریں، اسی طرح یہ معاملہ ڈاکٹروں کو فیسوں سے غرض ہے، ان کو اس بات سے نہیں غرض ہے کہ ہم نے قیامت والے دن کیا جواب دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ان معاملات میں ہمیں کو بندہ مسئلہ پوچھے، ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، کسی اور سے پوچھ لو بھائی، جی جی، ہم نے کیا لینا دینا ہے، کون سا معاملہ، سارا کام پیسے تو نہیں ہے، آخرت میں جواب بھی دینا ہے۔ علماء کو جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو اس میں خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر وہ صرف اپنا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑا ہوں، جی جی، ہم بڑوں کے اوپر بھی ایک بڑا ہے، اللہ اس کو بھی جواب دینا ہے، اس لیے اس معاملے کو مد نظر رکھنا ہے۔ بہت اچھے۔ اچھا، روزے کی صورت میں روزہ رکھا ہے میں نے، تو مرض ہے آنکھوں کے حوالے سے یا کان کے حوالے سے، تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آنکھ اور کان میں جو دوائی ڈالنا چاہتا ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ یا نہیں ٹوٹتا؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، اس میں بھی میں جو ہے وہ پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے وہ مسائل جی، جو مسائل قطعیہ ہیں، جو قرآن حدیث سے فائنل ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیچھے سے ہی پڑھیں، جی، لیکن وہ مسائل جو قرآن حدیث میں نہیں بلکہ بعد میں علماء کے اجتہاد پر ہیں، تو اجتہاد جو ہے وہ تحقیقات کے ساتھ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی لیٹسٹ جو تحقیق ہے وہ پڑھیں۔ اب یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے دوائی کان میں ڈالنے کی یا آنکھ میں ڈالنے کی، اس کے بارے میں بعض بندوں کو یہ بھی مغالطہ ہو جاتا ہے کہ آنکھ میں سرما ڈالنا تو جائز ہے، نبی پاک کی سنت ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو دوائی سے کیسے ٹوٹتا؟ ٹھیک ہے، بھئی یہ سنت ہے، جو وہ کر دیں وہ کر دیں، جی ٹھیک ہے، وہ چاہیں تو سال کا جو بکرا ہے وہ 6 مہینے میں کروا واہ دیں، واہ واہ، وہ چاہیں تو عصر کی پیچھے کروا دیں۔ ایسے ہی ہے، تو جب ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج جب خطبہ دے رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سا مہینہ ہے، آج کون سا دن ہے، ٹھیک ہے، آج کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، صحابہ خاموش تھے، تو کسی نے آپس میں صحابہ نے ایک دوسرے کو پوچھا کہ کیوں نہیں بولے؟ پتہ نہیں تھا کہ حج کا مہینہ ہے، یہ نہیں پتا کیا 10 ذی الحج ہے، یہ نہیں پتا نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں۔ جی جی، تو صحابہ کا جواب سوات فرمائیے، سبحان انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ نبی پاک ذی الحج کو محرم کہہ دیں تو محرم ہو جائے گا، سبحان اللہ، وہ آج 10 کو کچھ اور کہہ دیں تو وہ ہو جائے گا، ہم اس لیے خاموش ہیں۔ بھائی انہوں نے ڈالا ہے، ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دوائی جو ہے وہ آنکھوں سے حلق میں آتی ہے کہ نہیں، اگر آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ بالکل، تو اس لیے یہ میں چیز جو یہاں ذکر کر رہا ہوں، یہ ہمیں جو اس معاملے کو اس انداز جو اجتہادی مسائل ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اب جدید دور کے علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے
کہ پہلے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جدید جو میڈیکل تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کان سے گلے کو یا معدے کو کوئی رستہ نہیں ہے، اس لیے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جاتے جاتے یہ بھی پوچھتا جاؤں سوال، انجیکشن لگوانا اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے روزے کی حالت میں؟ اس کی بھی وہی تحقیق ہے کہ جو قدیم فقہا تھے انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، جی، بعض نے ناف کا کہا، جناب والا جو ہے وہ وین کا کہا، اور بعض نے کہا کہ گوشت میں لگوانے کا نہیں۔ ٹھیک ہے، جو قدیم جو جدید مصر کے ایک بہت بڑے فقی گزرے ہیں ان کا، اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا یہ جو جدید ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، انجیکشن کہیں بھی لگوائیں ٹھیک ہے، وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام حیدر نقشبندی صاحب، ہم ان سے کہتے تھے کہ جی یہ جو گوشت میں لگتا ہے اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ جو وین کا ہے یہ تو خون کو طاقت دیتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ نیرو بیان کے ٹیکے آپ لگواتے ہیں گوشت میں طاقت کے لیے، جی، تو وہ جب آپ واش روم جاتے ہیں یورن کرتے ہیں تو کیا اس میں سے اس انجیکشن کی سمیل آتی کہ نہیں؟ ہم نے کہا جی آتی ہے، تو انہوں نے کہا وہ معدے میں آتا ہے تو آتی ہے۔ تو یہ جدید دور کی جو تحقیق ہے، کیا بات اس میں جو ہے انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں اس لیے یہ باتیں ساتھ میں ذکر کرتا ہوں، پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا پچھلے سیشن میں ہمارے آپ کے جو ڈائریکٹر حافظ مبشر صاحب ان کے گاؤں میں، تو کسی نے یہ سوال کر لیا کہ عیسائی کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ٹھیک ہے، عیسائی کو گوشت دینا، اب اگر آپ اس کو بہار شریعت سے پڑھیں تو انہوں نے جائز لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ شرح صحیح مسلم سے پڑھیں تو وہاں انہوں نے جائز لکھا ہوگا۔ جی، اب مسئلے کا اختلاف نہیں، ٹھیک، اس دور کا اختلاف ہے۔ بالکل جب ٹھیک، بہار بہت شریعت اچھے، لکھی بہت تھی اچھے، تب وہ دارالحرب تھا، بہت اچھے، تو دارالحرب میں عیسائیوں کو کافروں کو گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ اب جب علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی تو یہ دارالاسلام ہے، تو دارالاسلام میں جو کافر ہیں وہ ذمی ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، میں یہی عرض کرتا ہوں، یہی جو چیزیں ہیں، یہی چیزیں جو ہیں کہ جدید دور کا تقاضا دیکھتے ہوئے جو جدید علماء نے مسائل لکھے ہیں ان پر فتویٰ دیا جاتا ہے، نہ کہ یہ بحث کھول لینا کہ پچھلوں نے یہ لکھا ہے، وہ جو اجتہادی مسائل ہے وہ نئی تحقیقات پر بہت آتے ہیں۔ اچھے، تو اس لیے جو ہے انجیکشن کا جو مسئلہ ہے وہ جدید فقہا کے مسئلے پر ہی آئے گا۔ حضرت کا بھی سوال جو ہے وہ شامل کیا، وہ لکھ کر دے دیں، شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا خوشبو لگانا، یا کہہ لیں کہ کچھ لوگ روزے کی حالت میں نسوار رکھ لیتے ہیں یا سگریٹ پی لیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اچھا دیکھیے، جو سگریٹ نسوار ہو گیا، پان ہو گیا، یا جتنے بھی یوں کہہ لیجیے آج کل کے جو شیشہ پینے والے ہیں، جی، ان تمام معاملات سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی، اب جو خوشبو ہے اس کو اگر تو ہم سنت کے مطابق لیں، عطر تو نبی پاسم لگاتے ہیں، اس میں تو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو جدید دور کی آج کی الکحل جو امیزش والی خوشبوئیں ہیں تو یہ بڑی دور تک سفر کرتی ہیں، بالکل ٹھیک، اس لیے ان کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس خوشبو کو جو ایسے ذرے رکھتی ہو اس کو قریب سے نہیں سونگھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذرے جانے سے جو ہے وہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کم از کم کراہت تو بزرگوں نے لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو سنت طریقہ ہے اس کو تو آپ جو ہے وہ اڈاپٹ کریں، لیکن جو نان سنت طریقہ ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے جس میں اختلاف ہو۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ اچھا کل ایک میرے دوست سوال کر رہے تھے کہ صاحب بھائی میرے ایک دوست ہیں تو ان کی ایک عزیزہ ہے تو وہ بڑے پریشان ہیں، ان کو بلڈ چاہیے، تو میرا روزہ ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے خون چاہیے یہ والا بی پازیٹیو کے حوالے سے، تو کیا میں روزے کی حالت میں خون دے سکتا ہوں؟ اس کے حوالے سے فرمائیں، پھر میں اگلا سوال شامل کر لیتا ہوں۔ جی خون دے سکتے ہیں، بالکل خون دینا جائز ہے۔ اچھا اگر مجھے کوئی چوٹ لگ گئی، خون بہہ گیا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یا جیسے وہ نکسیر پھوٹ جاتی ہے، ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ جو آپ نے کہا نکسیر پھوٹ گئی یا چوٹ لگ گئی یا ویسے دانتوں سے جو ہے وہ خون نکلتا ہے تو اندر جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ اصول جو ہے وہ کسی چیز کا اندر جانا، بالکل ٹھیک۔ تو بلڈ دینے سے یا نکسیر پھوٹنے سے یا چوٹ لگنے سے خون بہہ جانا جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب جو دانتوں کے اندر سے خون نکلتا ہے تو وہ بھی چونکہ مائنر سا ہوتا ہے تو وہ اندر سے اندر ہی رہتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی روزہ نہیں۔ اگر کسی بندے کو سیریس قسم کا مسئلہ ہے تو اس میں کراہت ضرور ہے، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس میں جو فقہا نے احتیاط کا دیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ
جی روزے کی حالت میں جب بلڈ دیتا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں بلڈ دے رہا ہوں اس انداز میں کہ مجھ میں نہ طاقتی نہیں ہو جائے گی, مجھ میں کمزوری نہیں. اب اگر وہ دیتا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں, پھر تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن اگر اس میں کمزوری نکاہت آ گئی تو اس کو مطلب اس کو روزہ توڑنا پڑے گا. جی پھر وہ زمانے بھر کے روزے رکھ کے بھی اس روزے کا جو ہے وہ اللہ معاملہ, اللہ, اس لیے صرف احتیاط ہے. جی اگر کوئی دیتا ہے تو اسے روزہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر جاز جامع صاحب فرما رہے ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے, مطلب روزہ تو میں نے رکھا ہے, کوئی ایمرجنسی بن گئی, کوئی پریشانی بن گئی, کوئی اگلے بندے کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے, کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے, تو اس ایمرجنسی میں کیا دین کہتا ہے ہمارا؟ دیکھیں ایمرجنسی میں تو ایمرجنسی ہی لگ سکتی ہے. بڑا اچھا سوال انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی میں تو کوئی صورتحال نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو وہ وقت اتنا زیادہ نہ ہو, وہ وقت اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ اس میں کچھ فیصلہ کر سکیں, ڈیسیژن کر سکیں, تو جان بچانا فرض ہے. بالکل ٹھیک, جان بچانا فرض ہے, اور ساری عبادات کی موجودگی میں جان بچانا فرض ہے. اس کا ایک جزیہ جو ہے وہ نماز کی نماز کے ابواب میں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی زہریلا سانپ, کوئی موذی جانور ہے یا آگ لگ جاتی ہے, تو اب وہ وہاں کیا کرے گا؟ جی وہاں پر جان بچانا, پہلے جان بچائے گا. بالکل صورت یہ ہے. لیکن اگر وہ ایمرجنسی ایسی ہوئی ہے جیسے ہم بنا لیتے ہیں تو پھر ریکمنڈیشن جو ہے وہ ماہر متقی ڈاکٹر کی ہوگی, تو پھر ہم بہت اچھے. اچھا جو حاملہ خواتین ہیں, ہماری مائیں بہنیں جو ہیں حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اب آپ ان مسائل پہ آئے ہیں جن کو لوگ پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اور یہی وہ مسائل ہیں کہ جن کی شرمندگی میں اٹھانی پڑتی ہے. میں اکثر دوستوں کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار دنیا کی شرمندگی اٹھا لو, آخرت کی شرمندگی بڑی مشکل ہے. جو بھی دینی مسائل ہوں ان کو پوچھنا چاہیے اسٹریٹ فارورڈ. اور میں کہتا ہوں کہ اپنے جو آپ کا حلقہ احباب دوستی والا ہے, فرینڈ شپ والا ہے, اس میں ایک عالم دین بھی شامل ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ کی مزاج اچھا ملتا. بالکل آپ اس کے ساتھ خوشی خوشی ہنسی میں اچھے مزاج میں اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں, اور ان کو ان کا جواب دینا چاہیے. ہمارے ہاں بھی کوئی ایک دور تھا کہ جہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ کچھ علماء بھی آگ اگلنے والی توپ ہوتے تھے کہ لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے وقت بھی ڈرتے تھے, تو پھر وہ کہاں جائیں گے بیچارے. جی جی جی. تو یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے. بالکل اچھی بات. اب آپ نے جو مسئلہ پوچھا, اب آپ نے جو مسئلہ پوچھا, میں اس کے علاوہ بھی جو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, مجھے یہ سوال بھی ایک شامل کیا ہے, خاتون جو ہے وہ 6 ماہ ہو چکے ہیں, مثلا حاملہ ہے وہ, یعنی کہ 6 ماہ کی حاملہ ہے, تو اس کے لیے کیا حکم؟ میرے خیال میں اسی سوال میں آ جائے گا. جی اسی میں آئے گا. جی ٹھیک ہے. حاملہ خواتین ہوں یا یوں کہہ لیجئے کہ جو دودھ پلانے والی ہیں. جی اب 2 ہی صورتیں ہیں کہ وہ جب ان کا مسئلہ ہوگا تو اس میں بھی ڈاکٹر سے جو ہے وہ کنسلٹ کیا جائے گا اس حوالے سے. جی اچھا ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ بالکل صحت مند ہوتے ہیں لیکن جب وہ روزے رکھتے ہیں تو پھر جو اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ بندہ اپنی جان تک تو سروائیول کر سکتا ہے لیکن وہ جو جان اندر ہوتی ہے اس کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں جو ہے وہ جب ماہانہ چیک اپ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر سے رمضان کے شروع سے پہلے کنسلٹ کر لینا چاہیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ باقاعدہ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کہ آپ کا جو خون کا جو ہے وہ اس لیول کتنا ہے, ایچ پی کتنی ہے اس کی. تو یہ ریکمنڈیشن اگر تو ڈاکٹر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کے مسلسل روزے رکھنے سے یہ مسئلہ آئے گا تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کچھ رکھ لیں کچھ چھوڑ لیں. شریعت میں ویسے رخصت ہے. رخصت سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کو وقت کو چینج کر سکتے ہیں, آگے پیچھے کر کے آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں. یہ خواتین حاملہ ہیں جو دودھ پلانے والے. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں, مثال کے 1.5 سال سے اپ ہو جاتے ہیں, وہ کچھ کھانا بھی کھا لیتے ہیں, تو ان کی جو والدین ہوتے ہیں وہ سروائیول کر جاتے ہیں. اور جو بچے بالکل ابھی ارلیئر ہوتے ہیں پہلے, تو وہ تو کچھ اور نہیں کھاتے, تو ان خواتین کو یہ مسائل زیادہ آتے ہیں. تو پھر ان کو بھی جو ہے وہ اسی میں ریکمنڈیشن کہ اگر وہ قضا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا, یہ سوال ابھی شامل کیا ہے دوستوں نے, یا بال کاٹنا, حجامت بنوانا, یا جیسے بھی بال کاٹنا, تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جو ہے وہ ناخن کاٹنا یا بال سر کے کٹوانا یا جو ہے وہ بال غیر ضروری منڈوانا, ان کا جو ہے وہ روزے سے کوئی تعلق نہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے تندوری مسائل بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں ہمارے ہاں, حالانکہ ان سے تو کوئی ایسا ایشو نہیں. تو کروا سکتے ہیں آپ بال جو ہے وہ غیر ضروری بال بھی وہ جو ہے وہ کٹوا سکتے ہیں, منڈوا سکتے ہیں, ناخن بھی تشوا, اس میں کوئی روزے کو کوئی مسئلہ. یہ ایک اور سوال آیا میرے خیال سے, اس کے اوپر کافی ہم نے گفتگو بھی کر لی ہے, چلے شامل کر لیتے ہیں کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے, روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ پہلے تو یہ فائنل کرنا پڑے گا مسافر کہتے ہیں کسے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو آگے دیکھنا پڑے گا. مسافر 2 ہے,
जी एक जिसे हम मुसाफिर कहते हैं, एक शरी मुसाफिर है। जी मिसाल के तौर पर अब एक बंदा लाहौर से यहाँ आता है और एक बंदा जो है, जिस तरह हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं आपके यहाँ पिनी बटियाँ से आए हैं, तो इनके सफ़र का जो डिस्टेंस है वो 30 से 40 किलोमीटर होगा। ठीक है अब हैं तो ये भी मुसाफिर। जी अब जो मैं लाहौर से आया हूँ तो मैं भी मुसाफिर। जी अब इसमें देखना पड़ेगा कि शरी तौर पर मुसाफिर कौन है। जी तो इसमें शरी तौर पर मुसाफिर के लिए वही जो चीज़ है कि कम अज़ कम, जिस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तफ़हीमुल मसाइल में लिखा कि 98.5 किलोमीटर वन साइडेड, जी 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 अगर वो इस नीयत से सफ़र पर निकलता है तो वो शरी मुसाफिर कंसीडर होगा। शरी मुसाफिर पर नमाज कसर है, रोज़े के जो है वो कज़ा करने की उसको रुख्सत है। ठीक है वो ज़कात भी ले सकता है और उस पर जुम्मा भी फ़र्ज़ नहीं, ये रोज़े के सारे मसाइल उसमें आ जाएंगे। लेकिन कुरान पाक ने बड़ा दिलचस्प मुसाफिर के लिए कहा, मुसाफिर के लिए कहा कि उसको इजाज़त है वो रोज़ा ना रखे, लेकिन अफजल ये है कि वो रोज़ा रख ले। वाह। अब मैं कभी कभी ये नुक्ता पढ़ता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि जी जी ये नमाजी के लिए नहीं कहा, रोजादार के लिए बोला। रोजेदार के लिए, नमाजी को नहीं कहा कि अफजल ये है कि पूरी पढ़ लेना। ठीक है हाँ, बिल्कुल रोज़ादार ठीक है, के लिए बिल्कुल कहा है, ऐसे ही। रोज़ादार के लिए है कि रख लेना। अब जी। उसकी वजूहात जो मेरे ज़हन में आती हैं तालिब इल्म होने के नाते से जी। कि नमाजें तो 5 हैं जी और उनकी रकतें भी मिला के 40 हो जाती हैं, ऐसे ही है। तो रोज़ा तो एक ही है ना, आए, हाय, वो तो एक ही ऐसे ही रखना है। है। और इसकी एक और भी वजह है, ये नमाजें पूरा साल चलती रहती हैं, जी जी नमाजें पूरा साल चलती रहती हैं, तो रमज़ान में रोज़े तो एक दफ़ा ही आने। बिल्कुल और फिर उसका ये भी कभी कभी सोचते हैं कि जो रोज़ा है वो अगर बंदा ऐसे बैठा रहे तो तब भी गुजर जाएगा, नमाज ऐसे बैठे से गुजरेगी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए वो नमाजों की रुखसत जो है फरमाया ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सदका रखा बिल्कुल है, ठीक इसको है। आप कसर करो। बिल्कुल और रोज़ा जो है उसके लिए फरमाया कि अफजल ये है कि वो रख ले। हो सकता है कि वो पता हो कि इस दौर में एसी वाली गाड़ियां भी जो हैं वो चल बिल्कुल। रही हैं, तो फिर इसलिए तो जो रोज़ा है उसके लिए, मुसाफिर के लिए, शरी मुसाफिर के लिए रोज़े की रुखसत है, वो कन्वर्ट कर सकता है गिनती में, लेकिन अगर वो रख ले तो वो ज्यादा बेहतर है। नाजरीन, इससे कबल कि मैं अगले सवालों की जानब बढ़ूँ, यकीनन काफ़ी अभी सवालात बाकी हैं, मैं चाहता हूँ कलाम शामिल कर लूँ, उसके साथ मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक, फिर आएंगे सवालात, फिर कलाम शामिल करेंगे। डॉक्टर एजाज जामी साहब कलाम पेश फरमाएंगे, उसके साथ ही मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। सवालात का सिलसिला इसी तरह इंशाल्लाह जारी सारी रहेगा। देखते रहिए बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन। नहीं कोनैन में कोई हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं कोनैन में कोई हमारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे ही करम पर है गुजारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारी नाम खुदाई का जो मुनकर हो वो काफिर है, तुम्हारी ना खुदाई का जो मुनकर हो वो काफिर है, लगा दो पार तुम बेड़ा हमारा या रसूल अल्लाह, लगा दो तुम, लगा दो पार तुम बेड़ा हमारा या रसूल अल्लाह,
میرے آقا ادھر بھی کے نگاہ لطف ہو جائے میرے آقا ادھر بھی نگاہ لطف ہو جائے چمک اٹھے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ تمہاری ہی عنایت ہے عنایت دونوں عالم میں تمہاری ہی عنایت ہے عنایت دونوں عالم میں تمہارا ہی سہارا ہے تمہارا ہی سہارا ہے سہارا یا رسول اللہ نصیر غم زدہ پر بھی عنایت ہو نوازش ہو نصیر غم زدہ پر بھی عنایت ہو نوازش ہو دہائی دے رہا ہے غم کا مارا یا رسول اللہ دہائی دے رہا ہے غم کا مارا یا رسول اللہ تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں آئیے کمپیوٹر سیکھیے برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے پریکٹیکل ہماری پہچان اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت انٹرنیٹ کی کلاسز داخلہ جاری ہے برائٹ HD فلیکس ڈیزائننگ پرنٹنگ شادی کارڈ اشتہارات HD فلیکس اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980 محمد امان الحق 0321-361-3233 محمد احسان الحق 03004389-180 برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی کمیٹی بازار سانگلہ ہل میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں آئیے کمپیوٹر سیکھیے برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے پریکٹیکل ہماری پہچان اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت انٹرنیٹ کی کلاسز داخلہ جاری ہے برائٹ HD فلیکس ڈیزائننگ پرنٹنگ شادی کارڈ اشتہارات HD فلیکس
स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर अकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव वेलकम बैक नाजरीन। रोज़ा के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और दरमियान में कलाम भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल कर रहे हैं। इससे कबल कि मैं अगले सवालों की जानब बढ़ूँ, बहुत ही दिलचस्प से सवाल है और वक्त की ज़रूरत सवालात हैं, ठीक है। तो इससे कबल मैं सवालात की जानब बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ एक कलाम शामिल कर लूँ। जनाब मियाँ मोहम्मद मज़हर अली चिश्ती साहब, हसीन नकीब महफिल, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कलाम पेश फरमाएँ। इनके बाद नाजरीन फ़ौरन सवालात की जानब बढ़ेंगे और बार 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 बार
फरमाइश हुई है कि किबला मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह दरबार हुजूर सुल्तानुल आरफीन के ख़तीब हैं, तो यकीनन सुर से भी इनका ताल्लुक़ है और काफ़ी ताल्लुक़ है। चिश्ती हो तो सुर से ताल्लुक़ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि किबला मुफ्ती साहब से भी एक कलाम सुनना है, तो आखिर में ये पुरजोर फरमाइश है जी, वो कलाम शामिल करेंगे जी। मदर भाई जी बिस्मिल्लाह। मोहतरम भाई साहब, पिछले साल हमारी मुलाकात किबला मुफ्ती साहब से हुई और अकीदे के एतबार से मैंने एक कलाम पेश किया था। मुफ्ती साहब से मुझे काफ़ी इज़्ज़त मिली और आपने मुझे दुआओं से नवाजा। उसी हवाले से मैं आज भी एक कलाम पेश कर रहा हूँ हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब आपके हुक्म की तामील में। सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, नबी के बचपन का यार है वो। अगर मुफ्ती साहब इजाज़त दे तो मैं यहाँ ये कहना पसंद करूँगा कि नबी के बचपन का प्यार है वो। सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, नबी के बचपन का प्यार है वो। अली के हासद को ये बता दो, नबी के घर में शुमार है वो। अली के हासद को ये बता दो, नबी के घर में शुमार है वो। और सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, वो अब भी मरकत में हम नशी है। सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, वो अब भी मरकत में हम नशी है। अली के हासद को ये बता दो, अली सखावत का दुलबदी है। अली के हासद को ये बता दो, अली सखावत का दुलबदी है। और सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, जलोगे दोज़ख में याद रखना। सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, जलोगे दोज़ख में याद रखना। अली के हासद को ये बता दो, चलोगे दोज़ख में याद रखना। चलोगे दोज़ख में याद रखना। और सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, ये राफ़ज़ियत है बेईमानों। सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, ये राफ़ज़ियत है बेईमानों। अली के हासद को ये बता दो, ये नासबियत है बेईमानों। अली के हासद को ये बता दो, ये नासबियत है बेईमानों, ये नासबियत है बेईमानों। और सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, जलन तुम्हारी मजीद होगी। सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, जलन तुम्हारी मजीद होगी। साहब भाई, आपकी दाद मेरे लिए फख्र की बात है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में शहनशाह नकाबत के हवाला से आप पहचाने जाते हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए और आपके इल्म में हिल्म में मेरा मालिक मजीद बरकतें अता फरमाए। सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, जलन तुम्हारी मजीद होगी। सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, जलन तुम्हारी मजीद होगी। अली के हासद को ये बता दो कि तेरी मिट्टी पलीद होगी। अली के हासद को ये बता दो कि तेरी मिट्टी पलीद होगी। और सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, नबी की निस्बत से दूर हो तुम। लफ्जों के खरीदार हाफिज बिलाल साहब आपकी नजर कर रहा हूं कि सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, नबी की निस्बत से दूर हो तुम। और अली के हासद को ये बता दो, हरामजादे जरूर हो तुम। अली के हासद को ये बता दो, अली के हासद को ये बता दो, हरामजादे जरूर हो तुम। और सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, खिज़र से अब गुफ्तगू न करना। अल्लाह अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर से जलने वालों, खिज़र से अब गुफ्तगू न करना। और अली के हासद को ये बता दो, खुदा की तुम जुस्तजू न करना। बहुत अच्छे। अली के हासद को ये बता दो, खुदा की तुम जुस्तजू न करना। आखिर पर फिर एक बार बज़्म सैफ और रिजवी प्रोडक्शन का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कलामे डॉक्टर ताहिर अब्बास खिज़र खिची साहब, अकीदे पर मबनी बहुत प्यारा कलाम। अल्लाह उनके इल्म अमल
اور میاں مظہر علی چشتی صاحب، اللہ ان کے آواز و انداز، علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین سوالات کی جانب پھر بڑھتے ہیں۔ روزہ کے مسائل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، کافی سوال شامل کیے ہیں۔ ایک مفتی صاحب خاص کر کے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یعنی کہ 6 سال کی بیٹی ہے اور 5 سال کا بھی 4 یا 5 سال کا بیٹا ہے، تو اکثر جب وہ سکول جاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے، آپ نے رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ اب عمر ان کی 6 سال ہے، تو بچوں کو کس عمر میں جو ہے وہ روزہ رکھوانا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ بچوں کو جو روزہ رکھوانے کی عمر ہے وہ کیا ہے۔ ایک تو بات جو ہے وہ فائنل ہے کہ شریعت کے جو احکامات کا بندہ جو مکلف ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے یا اس میں بلوغت کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر اس میں بلوغت کی علامات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوئی، ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، تو بزرگوں نے کہا 15 سال کے بعد وہ ہے وہ روزے کا مکلف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو تربیت کے مرحلے ہیں اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی جو ہے وہ کہا جائے، 10 سال میں اسے مار کے جو ہے اسے جو ہے وہ جو کہتے ہیں زور دے کے کہا جائے، اور 14 سال کی ماں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو جس طرح بھی جو رسمی ایک طریقہ ہوتا ہے اس انداز میں بچے کو جو ہے وہ نماز گری۔ سیم ہی یہی کیلکولیشن جو ہے روزے کی بھی ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں، میرا جو اپنا خیال ہے، اب ماشاءاللہ میرا اپنا بیٹا ہے حفظ کر رہا ہے تو وہ بھی روزے رکھ رہا ہے، تو ہم نے جو کیلکولیشن نکالی ہے نا یہ ایک جھجک ہوتی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اب بندے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کھایا پیا نہ تو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل بس ایک اندر سے جھجک ہوتی ہے۔ ایک دفعہ رکھ لے تو پہلا ہم نے اسے رکھوایا الحمدللہ، تو اب وہ میرا خیال ہے سائیکل پہ آتا جاتا ہے مدرسے میں، تو وہ رکھ کے جاتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیلکولیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس کو جو ہے وہ اس کی جھجک اتارنی چاہیے، بالکل۔ تو 10 سال میں جو ہے وہ روزے رکھنے شروع کر دے گا، کیونکہ عبادات کے لیے جو ہے وہ ایک شوق ہونا، تربیت ہونا، سب سے بنیادی چیز ہے شوق ہونا، ٹھیک ہے، اس کا اس طرف جو ہے وہ ذہن سازی کرنا۔ جی تو اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں ذہن سازی 1 منٹ میں نہیں ہو جاتی، اب 14 سال میں جا کے بندہ مکلف ہوتا ہے تو 7 سال سے 7 سال تو ذہن سازی شریعت کہہ رہی ہے۔ جی جی جی، تو اب وہ جو شریعت کا حکم ہے اسی کو اسی کیلکولیشن میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ 7 سال یا 10 سال بس، اس سے پھر جو ہے روزہ رکھوانا جو ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ تو یہ ہے غیر مکلف ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ مکلف ہے تو پھر جب وہ بلوغت کی علامات اس میں ظاہر ہوں گی تو پھر وہ روزہ رکھے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سویا ہے یا احتلام ہو گیا روزے کی حالت میں، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ یہ مسائل جو ہیں ہمارے نوجوان جو جنریشن ہے اس کے حوالے سے بہت ضروری مسائل ہیں، اور بھی کچھ مسائل ہیں، اگر وقت ہوا آپ کے پاس تو میں انشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ یہ ایک بہت سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ جی، پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جو احتلام ہے یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرد میں باپ بننے کی صلاحیت پیدا کر کے یہ نعمت دیتا ہے کہ تاکہ اسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے جو شریعت کے احکامات کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس انداز سے لیں تو یہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے۔ جی جی، اب روزہ کسی شخص نے رکھا، سحری کی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ سو گیا ہے، اب اسے احتلام ہوا۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ ایک صورت ہے وہ کہ جناب والا رات کا بھی سحری کا وقت ہے تو اسی میں اس کو احتلام ہوا، جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں۔ جی، تو احتلام سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، اب اسی میں ایک اور سوال ایڈ کر لیں جی، کہ اگر کسی شخص نے جو تھا غیر شادی شدہ تھا اسے احتلام ہو گیا، اور جو سحری کا وقت ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ صرف کھانا کھا سکتا ہے، غسل کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، جی، یا جو شادی شدہ حضرات ہیں ہم بستری کے بعد ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ غسل کر سکیں، ٹھیک، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کسی مسئلے میں کسی نے سوال کیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ سحری کر لو، اس کے بعد غسل کر کے آپ نماز فجر جو ہے وہ ادا کریں۔ جی، تو اب میں نے 2 یہاں چیزیں ذکر کی ہیں۔ احترام دن میں اگر ہو روزہ رکھنے کی صورت میں تو اس سے روزہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ قائم و دائم رہے گا، یوں کہہ لیے یہ غیر ارادی عمل ہے۔ جی، اور دوسرا اگر وقت کا